قرآن مجید فرقان حمید ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہر قوم کو اس وقت کے حساب اور ان کی طاقت و ضرورت کے حساب سے کوئی نہ کوئی صحیفہ اور کتاب عطا فرمائی، لیکن وہ ایک وقتی چیز تھی، ان کی ضرورت کے حساب سے تھی، اس میں سارا کچھ نہیں تھا۔ یہ صرف قرآن مجید کو شرف حاصل ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب تعارف کروایا ہے تو عجیب تعارف کروایا ہے جو کسی اور کتاب کا نہیں ہے۔ اس کی کوالٹی کے حساب سے بھی اور کوانٹیٹی کے حساب سے بھی بات کی ہے۔ تو کبھی کہا تبیانا لکل شیء، یہ واحد ایسی کتاب ہے جس میں کائنات کا ہر علم اور ہر بات موجود ہے، جو گزر چکا ہے، جو آنے والا ہے، سب بیان ہو چکا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس سے بڑا لفظ تو کہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کر دیا۔ یہ وہ کتاب مبین ہے، اور اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں، جھگڑا بھی نہیں۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرے گا، جو ہلکے سے بھی اسلام اور ایمان سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اس چیز کو مانتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس پہ آ کے اڑ جاتا ہے کہ نبی پاک کو سب علم ہے یا نہیں۔ بیوقوف والی بات ہوگی کہ قرآن میں سارا کچھ ہے اور قرآن حضور کے علم کا ایک حصہ ہے، تو حضور کے علم کا عالم کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک تو اس میں سب کچھ ہے، ایک بات ہو گئی، اور دوسرا اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی ہو۔ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ کوئی شک نہیں کر سکتا، جس کی عادت ہے خارش ہے جس کو وہ تو خارش کرے گا، شک کی بندہ شک کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن قرآن میں شک کی گنجائش نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں اپنا شک ثابت نہیں کر سکے گا۔ دعوے کرتے رہیں گے، ادھر ادھر بھونکتے رہیں گے لومڑیوں کی طرح، کتوں کی طرح، لیکن کوئی اس دعوے کو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ قرآن کی کسی بات کو جھوٹا ثابت کرنا، غلط ثابت کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا۔ قرآن نے اس سے نیچے آ کر ایک اور بات بتائی، اس کی اور خوبی یہ ہے کہ اس کی کوئی بات غلط ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ ایک عجیب چیلنج ہے جو انسانی عقلوں سے ورا ہے۔ پھر ایک موقع پر اور اس سے نیچے آ کر بات کی، صورت تو بہت بڑی بات ہے، ایک آیت بھی کوئی قرآن کی مثل بنا کر نہیں لا سکتا ہے۔ جب یہ آیات اتری تو کفار ہنسنے لگے اور مشرکین ایک دوسرے کو بغلے مارنے لگے کہ یہ کیا عجیب بات ہے، ہم عربی دان ہیں، خاندانی عربی لوگ ہیں، قرآن عربی میں اترا ہے، صبح شام اتنے اچھے جملے بول لیتے ہیں، پوری غزلیں لکھتے ہیں، ہاں جی نظمیں لکھتے ہیں، عربی میں کتابیں لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن بھی عربی میں، اس کو بنانا کون سا مسئلہ ہے؟ یہ عجیب چیلنج ہو گیا۔ تو قرآن مجید کی پھر آیت اتری، یہ چیلنج قیامت تک کے لیے۔ جب بھی کوئی شخص قرآن کے مقابل ایک صورت یا ایک آیت بھی جیسی بنا کر لے آئے تو اس کے چیلنج کو قبول کر لیا جائے گا۔ لا کر دکھاؤ۔ 1400 سال گزر چکے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، عربوں نے، عجمیوں نے، پڑھے لکھوں نے، ان پڑھوں نے، منکروں نے، دشمنوں نے کیا کچھ زور لگایا اور قرآن بنانے کی کئی کوششیں ہوئی، کہیں نہ کہیں آ کر ایسے رہ گئے۔ اللہ کے اس چیلنج اور قرآن مجید کے اس اعلان کے مقابل میدان میں اترنا تو دور کی بات ہے، گھر سے اٹھنے کی بھی ضرورت کسی کو نہیں ہوئی ہے۔ الحمدللہ تعالی، یہ وہ کتاب مبین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی ایک آیت کو اگر کوئی خریدنے بیٹھتا تو ساری کائنات لگا دیتا، مگر اس کی قیمت ادا نہ کر سکتا۔ اللہ نے مفت میں پورا قرآن، سینکڑوں آیات، لاکھوں موضوعات کا مجموعہ مسلمان کو مفت میں عطا فرمایا۔
اور صرف عطا ہی نہیں کیا، اس کا ایک اور اعجاز اور کمال یہ ہے کہ دنیا کی کسی چھوٹی یا کسی بڑی کتاب کا کوئی بھی ہر فرد لفظ لفظ کا حافظ نہیں ہو سکا۔ یہ اعجاز اور کمال بھی اسی کتاب کو حاصل ہے کہ اللہ نے ایک اور اس کا تعارف قرآن کا کرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور اس کا ایک اور کمال یہ ہے، اتنی بڑی کتاب، ہزاروں موضوعات، لاکھ الفاظ کا مجموعہ اور سینکڑوں آیات، اتنی لمبی صورتیں، لیکن اگر کوئی اس کو یاد کرنا چاہے تو ہم نے اتنا آسان بنایا ہے کوئی تم میں یاد کرنے والا؟ ہاتھ اٹھائے اور آ جائے۔ اتنا بڑا اعلان ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ذہین لوگ آ جائیں، جوان آ جائیں، ہاں جی، اچھے کھانے پینے والے لوگ آ جائیں۔ کمال تو اس قرآن کا یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر کا سب سے ڈل بچہ، مفلوج بچہ، معذور بچہ، جو کسی علم میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے اس امید پر قرآن کے حوالے کر دیتے ہیں کہ کوئی اس کو موری لگائے گا، قرآن اس کو ضرور وہ لگائے گا۔ اور قرآن کیسا اسے شرف بخشتا ہے کہ پورے کا پورا قرآن اسے یاد ہو جاتا ہے، جو سکول میں ایک پہاڑا بھی یاد کر کے نہیں سنا سکتا۔ یہ بھی اسی قرآن کا کمال اور اعجاز۔ یہ الفاظ کی باتیں ہو رہی ہیں تو سوچیں کہ اس کلام پر اگر عمل ہو تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ پڑھنے والے لوگ ایسے درجوں اور کمالوں تک پہنچے تو عمل کرنے والے کہاں جائیں۔ یہ ایک زندگی کا نصاب ہے، زندگی کا طور و طریقہ ہے، مختلف زندگی کے احوال میں رہنمائی جسے کہا جائے، مکمل رہنمائی ہر انسان کی، پڑھے لکھے کی، ان پڑھ کی، چھوٹے کی، بڑے کی، افریقن کی، امریکن کی، جی، ایشیا کی، عجمی کی، عربی کی، ہر شخص کی رہنمائی برابر جس کتاب سے ہو سکتی ہے، وہ پوری کائنات میں صرف ایک ہی کتاب ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ اسی لیے اس قرآن کا یہ بھی کمال ہے کہ آج تک اور قیامت تک سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا جائے گا اور سنا جائے گا، احترام کیا جائے گا، یاد کیا جائے گا، ریسرچ کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی، غور و فکر کیا جائے گا، کوئی کتاب نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، وہ بھی صرف قرآن مجید ہے۔ کتنے نصاب ایسے ہیں جو پاکستان میں ہیں، امریکہ میں نہیں ہیں، کینیڈا میں ہیں، یورپ میں نہیں ہیں۔ کتنی بکس ایسی ہیں جو آسٹریلیا والے پسند نہیں کرتے، ساؤتھ افریقہ میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ ان کی عقل سے بالا ہے۔ لیکن قرآن ہے جو ہر عقل کے مطابق ہے، کسی کی عقل سے بالا نہیں ہے، سب اسے پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں بھی آ رہا تو اس کی لذت ضرور آ رہی ہے۔ کیسی کتاب اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہم نے قرآن پاک سنا، میری ابھی تک 10-15 منٹ کی گفتگو کے بعد کتنے لوگ بور ہونا شروع ہو گئے ہوں گے۔ تھک جاتا ہے آدمی، کتنی ہی اچھے الفاظ ہوں، لیکن کیا ہے کہ 27 دن میں آپ نہیں تھکے، روزانہ دوڑ کر آ رہے ہیں، روزانہ وہی ایک کتاب بار بار پڑھی جا رہی ہے، کوئی چینج نہیں، الفاظ وہی ہیں، بار بار دہرائے جا رہے ہیں، لیکن لذت ہے کہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا ہے، حافظ بھی، یاد کرنے والا طالب علم بھی، بار بار پڑھنے والا مرد بھی، مطالعہ کرنے والی عورت بھی، علم کے گہرائیوں میں غوطے کھانے والا عالم بھی، امام بھی، مفتی بھی، قاضی بھی، کوئی نہیں کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، اب کچھ اور پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ ہاں یہ تو بہت ہوا ہے کہ اور پڑھنے والے لوگ اور سب چھوڑ کر قرآن پڑھنے لگے تو سب اور پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اسی کو پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ ایسی نایاب بے مثل کتاب، لاجواب کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی، کتاب بھی لاجواب، جو اس کو لے کر آیا وہ بھی لاجواب، اور جس کے دل پر اتاری وہ بھی بے مثل و بے مثال۔ اب جو اسے پانے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے بھی امت کے اندر اپنے درجوں میں ان لوگوں میں اسے بے مثال بنا دیتا ہے۔ دیکھیے کوئی شخص، جتنے حضرات ہم بیٹھے ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں،
اپنے اعزاء اقربا محبت، کسی کی اچھائی، کسی کی بڑائی، کسی کا آگے بڑھنا ہم پسند نہیں کر سکتے۔ حسد ہوتا ہے، دل میں برائی آتی ہے، کچھ نہ کچھ خیال آتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ حافظ قرآن ہوا تو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کی نسل کیا ہے، اس کی عقل کیا ہے، اس کی قوم کیا ہے، یہ کس کا بچہ ہے، یہ کیا ہے۔ اسے عزت سے آگے کھڑا کر کے اس کا احترام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنی عقیدت سے پیش آ رہے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا ہے اسے، سب کے دل میں ایک بات ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے۔ میرے مرشد کریم بہت پیاری بات فرماتے سمجھاتے، لوگوں اگر قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوئی زمین پر گری ہوئی مل جائے تو کیا کرو گے؟ اٹھا کر چومیں گے، کسی محفوظ جگہ پہ رکھیں گے، اسے نیچے گرا ہوا دیکھ اور پوری ایک سورت گری ہوئی مل جائے، سپارہ پڑا ایک پورا گرا ہوا نیچے مل جائے تو کیا کریں گے؟ اس سے زیادہ آپ احترام کی طرف بھاگیں گے، آیت کا بھی بڑا احترام کریں گے، سپارے کا اس سے زیادہ، اور افسوس کریں گے کہ کس نے یہ ایسی حرکت کر دی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو وہ صوفیانہ ایک بات کہتے ہیں، اور کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، مسلمانوں تم خود قرآن کا اتنا احترام دیکھ رہے ہو، کر رہے ہو، تو چند آیتیں، چند صورتیں تم اپنے سینے کے اندر رکھ کے لے جاؤ، فرشتے بھی تمہیں زمین پہ گرا ہوا نہیں رہنے دیں گے، اٹھا کر جنت کے اعلیٰ درجات میں